اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء۔ شعراء کا مطلب ہوتا ہے شاعر، یعنی پوئٹس۔ یہ مکی سورہ ہے، لیکن مکی سوروں کا سلسلہ دوبارہ سے چل اٹھا ہے۔ وہاں ہم نے سورہ نور پڑھی تھی جو کہ مدنی سورہ آئی تھی، درمیان میں صرف ایک واحد مدنی سورہ آئی، پھر سے دوبارہ سے مکی سوروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مکی سورہ مدنی سوروں سے زیادہ ہے کیونکہ 2/3 جو حصہ ہے مدنی سوروں کا ہے، اور 1/3 جو حصہ ہے وہ مکی سوروں کا، یعنی کہ بالکل آدھا جتنا۔ اگر ایک قرآن کے 3 حصے کر لیے جائیں تو 2 حصے مکی سورے ہیں اور ایک حصہ مدنی سورہ کا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ سورہ شعراء جو ہے مکی سورہ ہے، اور اس کا انداز بالکل وہ جو سورہ ہجر والا ہے ویسے ہی انداز میں یہ سورہ بیان ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جو سورہ ہے، اس شروعاتی 4 سالوں میں جو تبلیغ کے نبوت کے 4 سال ہیں اس کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں تو سین میم۔ اب جنرلی یوں کہا جاتا ہے کہ جس سورے کا بھی جو شروعات ہوتی ہے توئیں سے ہوتی ہے، اس میں ضرور بضرور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر ہوتا ہے جو کہ اژدہا بنتا ہے۔ تو اس سورے میں بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے وہ انہوں نے اس چیز سے مشابہت دی ہے کیونکہ ہبریو زبان جو ہے، ہبریو زبان جو شیپس پہ بیس ہے، اس کی جو لینگویج ہوتی ہے، جو اس کی اسکرپٹ ہے وہ شیپ بیسڈ ہوتی ہے، تو وہ اشکال پر منحصر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ توئیں ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ ناک کا پھن ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ توئیں کو اس سے مشابہت دی گئی ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں پر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم تذکرہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو سین میم حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی کتاب مبین ایسی روشن کتاب جس کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے واضح طور پر تفصیل کے ساتھ اور کلیئرلی مینیفیسٹلی بیان کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں وہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایمان لانے لگتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا پھر یہ جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چلتے اور ایمان والوں کو پیچھے ان کو روکنے کی کوشش کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے، اور اتنے پریشان ہوتے کہ رونا شروع کر دیتے، زاروں قطار روتے اور اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر ان کو تسلی دو کہ آپ ان مطلب نافرمانوں کے چکر میں آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں، اتنا رنج نہ لیا کریں، اتنا غم نہ لیا کریں۔ مطلب یہ جو نہیں لانے والے ایمان تو وہ تو کبھی نہیں لانے والے، لیکن آپ ان کے لیے اپنے آپ کو رنج میں نہ ڈال دیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے نفس کو کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی آپ اتنی لیتے ہیں تکلیف کہ کہیں آپ کی جان ہی نہ ختم ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دے کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بے ساختہ سجدے میں گر جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نشانی کے ذریعے سے ان کو ایمان دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ اپنی جان کے در پہ نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یعنی قیامت آ جائے گی، یا اپنی موت میں ہی یا اپنے قبر میں دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور کس طرح سے نبی کی تکذیب کا جو انجام ہوتا ہے وہ بدترین ہوتا ہے۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کر دی ہے؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، یعنی زمین کے اوپر غور و فکر کر لو، تمہیں اس کے اندر بھی بہت سی نشانیاں مل جائیں گی، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ ہے بات کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ جو فرعونی ہے، فرعون کے جو ماننے والے ہیں وہ خدا سے نہیں ڈرتے؟ ان کے پاس جاؤ اور جا کر کیا کرو، پیغام لے کر جاؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیج دیں، یعنی کہ میرا سپورٹیو، میرا کیا کر دیں، میرا ہیلپنگ ہینڈ بنا دیجئے ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ میری زبان جو ہے اتنی کلیئر نہیں ہے، اور میں جب بیان کروں گا تو میرا بیان اگر لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا تو میرا جانا پھر کیا ہوگا، پھر بے فیض ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرا کیا کر دے، میرے سپورٹ کرنے کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت بخش دی جائے، ان کو بھی رسول بنا دیا جائے، اور ان کو میرا مددگار اور حامی بنا دیا جائے۔ اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے۔ کون سے جرم کا الزام ہے؟ ایک قبطی کو، جو موسیٰ علیہ السلام نے جو لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بچانے کی کوشش کی تو اس قدر زور سے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پڑا ہے کہ وہ جو ہے وہیں کا وہیں جاں بحق ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اگر اکیلا جاؤں گا تو وہ تو پھر یہ ساری باتیں بھی نکالیں گے، تو ایسا کریں کہ ہارون علیہ السلام کو بھی میری سپورٹ کے لیے بھیج دیں کہ وہ اگر بیان کریں گے تو کیا ہوگا، بات میں اور زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا، تاکید پیدا ہو جائے گی، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل بھی کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہتے ہیں، یعنی کہ جو وہ کہیں گے، جو تم ان سے کہو گے، ساری کنورزیشن کو ہم سنیں گے، تو بالکل بغیر بے خوف ہو کر تم جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس کے لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، یعنی کہ جن کو تم نے قیدی بنا رکھا ہے ان کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، ہماری قوم کے لوگ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم تجھ کو اپنے ہاتھ بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یعنی کہ اب وہ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا، یعنی کہ تم ہمارے اوپر سرداری کا دعویٰ کرنے آ گئے ہو، ہم نے تم کو پالا اور تم اس کا یہ صلہ دے رہے ہو، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، یعنی کہ جو کرنا تھا تم نے پھر وہ کر دی، ہمارے ساتھ بے وفائی کر دی، تو بڑا احسان فراموش آدمی نکلا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، یعنی کہ قتل جو ہوا تھا وہ قتل جو تھا خطا کا قتل تھا، وہ زبردستی یا میں نے جان بوجھ کے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مجھ سے غلطی سے اور خطا کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور وہ مجھے رسولوں میں شامل فرما چکا تھا، یعنی کہ حکم یعنی تورات عطا فرمائی جس کے اندر احکامات ہے، تو اسی لیے اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ اور مجھ کو رسولوں میں شامل فرما لیا، رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی کہ تو نے ہماری ساری کی ساری قوم کو غلام بنا رکھا، اور تو نے ان سب سے کیا کیا ہے، جان توڑ محنتیں کروائی ہیں اور ان کو اپنا غلام بنا کر رکھا، تو یہ بھی تو یاد رکھ کہ تو نے کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے ان پر۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو تو وہ کیا ہے، رب العالمین ہے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں، یعنی وہ رب العالمین کون ہے، تمہارا اور تمہارے والدین کا بھی رب، تمہارے باپ داداؤں، تمہاری نسلوں کا جو گزر چکی ہیں ان کا بھی رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا سب اگر آپ لوگ، سب کا سب کیا ہے، اللہ ہی کا ہے، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی،
فرعون نے کہا اچھا تو تو لے کر آ اگر تو سچا ہے، یعنی اگر میں تمہیں کوئی نشانی دکھا دوں تب بھی تم مجھے اپنا معبود بنواؤ گے، یعنی کہ تم معبود کا دعویٰ کرو گے اور تم اللہ کو نہیں مانو گے، یعنی میں کچھ معجزہ دکھا دوں تو تم پھر اللہ کو مان لو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ ہاں جو تو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمکدار ہو گیا، یعنی وہ سورج کی طرح، سورج کی مانند چمکنے لگا۔ تو یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر طرف ہرکارے بھیج دیجئے، یعنی کہ جو پیامبر ہوتے ہیں، جو پوسٹ مینز ہوتے ہیں، ان کو سب کو بھیج دو اور جا کے پیغام پہنچا دو کہ ایک میلے والے دن سارا بہت بڑا جادو کا تماشا ہونے والا ہے، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر سارے ہر طرف ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب آ جائیں، یعنی کہ اگر ہم وہاں پر اس میں وہ میدان میں جائیں گے، اس میلے میں شامل ہوں گے تو حق اور باطل واضح ہو جائے گا اور ہم وہ جو جادوگر جادو دکھائیں گے ہم کیا کریں گے، ان کے دین پر پھر ہم قائم رہیں گے اگر وہ جیت گئے تو۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے، یعنی کہ ہمیں پھر کیا چیزیں ملیں گی، ہم تو جادو دکھا دیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کیا ہونا ہے، یعنی وہ اس کے قرب خاص میں رہنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے۔ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میرے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے، یعنی کہ فرعون کے حکم سے کیا ہوگا، ہم جیت جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ایک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کر کھا گیا، یعنی وہ جو بڑا اژدہا تھا سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو، جس کی ابھی ڈیفینیشن وہ فرعون مانگ رہا تھا تو وہ فوراً بے ساختہ بول اٹھے کہ ہم رب العالمین کو مان گئے، یعنی ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے ہو قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں خود جادو سکھایا، یعنی کہ اب کہہ دیا اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا سردار ہے اور تمہاری سب کی ملی آپس میں بات تھی جس کی وجہ سے تم نے یہ جادو کا کھیل ہمارے سامنے دکھا دیا۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے اپوزٹ سائڈ سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، یعنی یہ تو ہمارے لیے اور بہتر ہے کہ ہم اللہ کے پاس کل جانے والے تھے تو آج چلے جائیں، آج ہی ملاقات ہو جائے اس رب العالمین سے، یعنی کہ ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے زیادہ شرف کس کو مل سکتا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے اور مزید خوش ہو گئے اس بات پر کہ ان کو جاں بحق قتل کر دیا جائے گا، جاں بحق کر دیا جائے گا اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، یعنی جو اب تک ہم جادو وغیرہ میں پڑے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو پچھلے گناہ ہیں ان سے درگزر فرما دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لے آئے، یعنی جادوگروں نے کہا سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آیت نمبر 52 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہتا ہے۔
یعنی ہم مضبوط لوگ ہیں اور وہ کچھ چند لوگ ہیں، تو ہم آسانی سے ان کا پیچھا کر کے ان کو کیا کر لیں گے، تعاقب کر کے ان کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جلدی جلدی ساری آرمی اور فوج والے جمع کرو تاکہ ہم ان کا پیچھا کریں۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ سارے لوگ جو تھے پیچھے پیچھے آ گئے اور وہ سارے غرق کر دیے گئے، اور باقی جو چیزیں رہتی تھی ان کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا گیا، ان کے ساری چیزیں ان کی کسٹڈی میں آ گئی۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی ڈر گئے سارے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے وہ ڈر گئے کہ اب جو پیچھے سے آ گئے ہیں اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا ہے فرعون، تو اب تو ہماری جان کیا ہو گئی، خطرے میں آ گئی، کیونکہ آگے سمندر، پیچھے فرعون، تو کہاں سے ہماری جان بچے، دونوں طرف اب دونوں طرف سے کیا ہو گئے، پھنس گئے ہیں۔ تو یہ سارے ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کیا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہاں پر دعا ہے، اس کو مارک کر لے آیت نمبر 62 میں، ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک ہمارے ساتھ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ہرگز مجھے کیا کرے گا، سیدھی راہ دکھا دے گا۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دے دیا کہ مارو مارو اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، یعنی دو طرف پہاڑ بن کر سمندر کھڑا ہو گیا، جیسے منجمد ہو گیا اور جم کر کھڑے ہو گئے دونوں طرف سے، اور یہ ان کے لیے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راہیابی کر دی اور بیچ میں سے راستہ نکال دیا۔ اب یہ راستہ نکلا تو وہ اسی جگہ پر ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا پیچھے فرعونیوں نے کہ دیکھو اب یہ ہمارے لیے راستہ بھی بن گیا، تو یہ کیا کرنے لگے، آسانی سے سمندر میں بھی داخل ہو گئے اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ تو جب یہ لوگ آگے سمندر پار ہو گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام والے، تو فرعونی جب پوری طرح سے سمندر میں داخل ہو گئے، سب کے اوپر سمندر کی وہ جو تہیں تھی، دوبارہ سے جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا، دوبارہ کیا ہو گیا، وہ پانی کی طرح سے بہنا شروع ہو گیا، سارے اندر غرق ہو گئے، درمیان میں آ گئے مطلب پانی کے۔ اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ۔ دیکھیں یہاں پر سارے التذکیر بالایام اللہ بھی آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہیں جو گزر چکے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا عذاب آئے ان کی قوم کے ساتھ، تو وہ اس کا بھی تذکیر ذکر آ رہا ہے۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جن کو تم پوجتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کے سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں، یعنی بتوں کی سیوا کرتے رہتے ہیں، انہی کو ہم پوجتے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتا ہوا پایا ہے، یعنی نہ یہ ہماری سنتے ہیں، ہم بھی جانتے کہ نہیں سنتے، ہم بھی جانتے ہیں ہمیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن چونکہ ہمارے باپ دادا نے ان کی پوجا کی تھی تو ہم بھی ان کو پوج رہے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لا رہے ہیں؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا یاب کرتا ہے۔ یہاں سے دعا ہے، یہاں پر مارک کر لیں، الذی خلقنی فہو یہدین، آیت نمبر 78، والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔
تو یہاں پر دعا مارک کر لیں، آیت نمبر 56 سوری آیت نمبر 77 سے مارک کرنا ہے، اور وہ آیت لگاتار 3-4 آیتیں ہیں، دعا ہے کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی جو باطل معبود ہیں سب میرے دشمن ہیں، اور ایک رب العالمین میرا کیا ہے، دوست ہے، میرا حامی، میرا مددگار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے سیدھی راہیں دکھاتا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا یاب بھی کرتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے، اور بیمار ہو تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا، اور پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ یہاں تک ہے آیت نمبر 82 تک۔ پھر دوسری یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین۔ نہیں، یہ ساری کنٹینیوشن میں دعائیں ہیں ساری۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا ہے نا، بہت ساری دعائیں ہوتی ہے، وہ بڑے حلیم تھے، مطلب ان کی طبیعت بہت ہی نرم مزاج والے تھے، تو وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور بہت ساری دعائیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں بھی بہت ساری دعائیں ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہ لگاتار یہ کنٹینیوس جو دعائیں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہاں پر، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، اور مجھ کو صالحین میں شامل فرما دے، نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما دے، نعمتوں والی جنت میں مجھے کیا بنا دے، مجھے اس کا وارث بنا دے، اور میرے باپ دادا کو معاف فرما دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ حشر کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لے کر آیا ہو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ ابراہیم کا دل کیسا تھا، سلیم فطرت والا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو فطرت سلیمہ عطا کی تھی، بالکل ویسا ہی دل لے کر وہ جی رہے تھے، لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا، جو پاک دل شفاف دل لے کر آئے گا، جو سیدھا سادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا دل اللہ کے پاس لے کر آئے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے لیے اس کی جنت کو قریب کر دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تو ایسے متقیوں کے لیے جنت کو مزید قریب کر دیا جائے گا، مطلب قریب کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جلدی سے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، ان کا حساب کتاب بہت لمبا چوڑا نہیں ہوگا، سرسری حساب کتاب ہوگا، اور ان کو جلدی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، آیت نمبر 90، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، یعنی کہ وہ دوزخ کو محسوس کریں گے، اور یہ لوگ جنت کی خوشبوؤں کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ جنت کی خوشبو جو ہے 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب جنت سے اگر کوئی 500 سال دور ہو اور وہ اس کی قریب بڑھ رہا ہے، تو 500 سال کی دوری سے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جنت کو مزید ان کے لیے قریب کر دیا جائے گا، اور جہنم کو کافروں کے قریب کر دیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کے تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ آج وہ دن آ چکا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہیلپ لیس ہوں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، حتیٰ یہ کہ انسان اپنی مدد بھی خود کچھ نہیں کر سکے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا، پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب ان میں اوپر تلے ڈھکیل دیے جائیں گے، یعنی ان سب کو کیا کر دیا جائے گا، جیسے کوئی کھائی میں گرا دیا جاتا ہے اوپر سے، ان کو سب کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے چکے تھے، نعوذ باللہ، یعنی ہم نے تمہیں کس خدا کے ساتھ شریک کر لیا تھا جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، تم ادنا ترین مخلوق تھے جو ہم سے بھی بدتر تھے، اور ہم نے تمہیں اتنا اونچا درجہ دے دیا تھا، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا ہے، اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست،
کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں. یہاں پر دیکھیں ان کی دوبارہ سے ایک حسرت بیان کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر 102 میں وہ حسرت کریں کہ دوبارہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تو ہم پھر سے کیا کریں، ایمان لے آئیں. ہم جو گناہ کرتے تھے آج ہم نے جہنم کا عذاب دیکھ لیا، اب وہ گناہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو. مطلب تمہیں کسی بھی اس میں نہیں پڑنا چاہیے، شک میں، بلکہ لا ریب ہو کر تم کیا کر لو، میری اطاعت کو قبول کر لو تو تم کیا ہوگے، فائدے میں رہو گے اور تمہاری فلاح کا یہی ذریعہ ہے کہ تم میری بات کو مان لو. ان سب نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کر لی ہے، یعنی اتنے کمزور غریب غربا تیری پیروی اختیار کرتے ہیں، اور ہم امیر ترین لوگ جو یہاں کے سردار ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں، یعنی کہ غریب اور امیر میں کوئی فاصلہ ہی نہ ہو. تو ہم تو تمہاری پیروی اختیار نہیں کریں گے جبکہ تمہارے ساتھی غریب لوگ ہیں. یعنی اگر کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ اگر تمہاری پیروی اختیار کرتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے. بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری پیروی اختیار کر لو. اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگ اختیار کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے. کاش تم کچھ شعور سے کام لیتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی خیر دیکھی ہوگی تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ فرما دے. یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 116 سوری یہاں پر دعا جو ہے آیت نمبر 117 میں ربی ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. پھر دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے نا، نبیوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنی امتوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کیا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں طلب کیا کرتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے بولتے اور سمجھاتے سمجھاتے جب ایک پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، جب وہ اپنی ساری کوششیں کاوشوں کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، تب جا کر پھر یہ ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ان سے الگ ہونے کی دعا کیا کرتے ہیں. نبیوں کا اور کسی بھی داعی کا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے امتوں کے لیے پھر ان کے مطلب عذاب کی دعائیں کی جائے. یہ انہوں نے تب کیا جب 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی ایمان لانے کو راضی نہ ہوا. تو پھر نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور ان کو الگ کر دے، جو ایمان والے ان کو چھاٹ کر الگ کر دیا جائے اور کافروں کو الگ کر دیا جائے، اور پھر ان کا معاملہ تیرے ذمے ہے اور جو ایمان والے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں. تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے تھک ہار کر دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب مطلب میں اتنا ہیلپ لیس ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے ان کو دن رات انشاءاللہ جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے اس کے اندر دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کس حد تک مطلب ان کا صبر انہوں نے آزمایا ہے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب جا کر انہوں نے یہ دعائیں کی تھی کہ اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات عطا فرما دے. آخرکار ہم نے ان کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے، بڑا غالب ہے اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 123
عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہو، یعنی کہ تم اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے ہو، محل تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، یعنی محل تعمیر کرتے ہو، گویا کہ تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبارین کی طرح ڈالتے ہو، یعنی کہ دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہو اور دوسروں پر جبر کرتے ہو، اپنے کمزوروں پر کیا کرتے ہو، جبر کرتے ہو، یعنی ظلم کرتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا ہی رحیم ہے۔ آیت نمبر 141، کذبت سمود المرسلین، اور یقیناً سمود نے یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے، دیکھیں ایک ہی طریقے کی نصیحتیں سارے رسول لے کر آئے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا خوف اختیار کرو، اور قیامت کے دن جو کہ جس کے ہولناکی سے سارے لوگ واقف ہیں، تم اس سے ڈرو، موت کے بعد تم کو اٹھائے جانا ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے، تو اس کا کچھ خوف اختیار کرو۔ تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں امین ہوں، اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک تم تک لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے یوں ہی اطمینان سے کھو دو گے کہ کھو دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو نہیں دی جائے گی، تمہیں یہاں سے دوبارہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، ان باغوں اور چشموں میں یا ہمیشہ تم رہنے والے ہو، ان کھیتیوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، یعنی کہ تم ان پر فخر کرتے ہو، اتراتے ہو کہ ہم اتنے بڑے بڑے محل تعمیر کر سکتے ہیں، مطلب ہماری آرکیٹیکچر کی کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں، جیسے کہ ہم مطلب کاریگری دکھاتے ہیں، ہم سے بہترین صنع کون ہے، تو یہ اس باتوں پر فخر کرتے ہو، اتراتے ہو، اللہ یہ کوئی نشان انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پینے کا، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک دن وہ ساری مطلب تالابوں میں سے پانی پیے گی اور ایک دن تم وہاں سے پانی نکالو گے، اور اس کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نشانی اور معجزہ بنا کر بھیجا ہے، تو تم قطعی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، وہ پانی پی رہی ہو تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا اور کسی بھی قسم سے اس کے بارے میں غلط رائے مطلب اس کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں۔ انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی، کوچے کاٹ دی یعنی وہ جو پیر کی جو ٹینڈن ہوتی ہے، جو نیچے کی طرف جو ٹینڈون ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، سارا خون اس کا بہہ گیا اور وہ جو تھی وہ خون بہنے کی وجہ سے گر پڑی اور گرنے کے بعد وہیں کے وہیں وہ انتقال کر گئی۔ اب وہ اونٹنی جب گر کے اس کی کوچے کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔
عذاب نے انہیں آ لیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر یقینی طور پر عذاب آ جاتا ہے. تو اس قوم پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسا دیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بہت زبردست العزیز الرحیم، زبردست رحمت فرمانے والا ہے. آیت نمبر 210 سوری 110 سوری کیا لکھا ہوا ہے یہ 160 160 آیت نمبر 160. لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں امانت دار ہوں، امین ہوں، اللہ کا ٹھیک ٹھیک پیغام تم تک لے کر آیا ہوں. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرتے رہو. میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی تم اپنے نسلیں بڑھانے کی فکر نہیں کرتے بلکہ تم ہومو سیکشوالٹی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو جائے گا، یعنی ہم تمہیں بھی کیا کریں گے، اس بستی سے نکال دیں گے. اے لوط اگر تو نے ان باتوں سے باز نہ رہا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں تو ان میں شامل ہو جائے گا. اس نے کہا تمہاری کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، یعنی کہ سب سے بدترین جو کام تم دنیا میں کر اٹھے ہو اس میں شامل ہوں، جو لوگ اس بات کو ناگوار سمجھتے ہیں. اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے. یہاں پر دعا کی ربی نجنی و اہلی مما یعملون، آیت نمبر 169. دعا ماں کر لے ربی نجنی و اہلی مما یعملون. اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اور اے خدا ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ان بدکاروں سے نجات عطا فرما دے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ خیانت کرنے والی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں پکڑ لیا. پھر باقی ایماندار لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یعنی برسات کس چیز کی تھی؟ وہ سجیل کی تھی، یعنی سنگ گل کی تھی، وہ مٹی کے پتھروں کی تھی جو ان پر برسا دی گئی. یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے مگر ان سے اکثر لوگ نہیں مانتے. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست حکیم ہے، بڑا حکمت والا ہے، بڑا زبردست ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 176. قذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. ایکا کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کو، مدین کے لوگوں کو اصحاب الایکا. اب سورۃ الحجر میں آیت نمبر 78 میں وہ اس کا مختصر ذکر بھی گزر چکا تھا. اصحاب الایکا رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پیمانے ٹھیک بھر کر دیا کرو. اب ان کا جرم کیا تھا؟ یہ چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ان کی بستی تھی وہ کہاں پر تھی، وہ ایسی جگہ پر تھی جو کراس ہوتے ہیں نا جگہ، جیسے کہ شام اور عراق کو جانے والے جو قافلے ہوا کرتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، تو یہ درمیان میں ان کی بستی تھی. یہ جو مدین ہے یہ ایسی جگہ پر تھا جہاں پر تجارتی قافلے آ کر ٹھہرا کرتے تھے. اب جب کہ تجارتی قافلے آ کر ٹھہرتے ہیں تو وہ تجارت سے ریلیٹڈ ہی کوئی گناہ کرتے ہوں گے، تو انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی تھی، لوگوں کو تول